اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مسئلہ کرتاس پہ آج یہ تیسری نشست ہے، یعنی پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام عالمین کا ہادی، جس کے لیے خالق اکبر نے قرآن کریم میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ جس نبی کا کام ہی اولاد آدم کی ہدایت ہے، اس نبی نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں، یعنی بیماری کے دنوں میں، اپنی امت کو قیامت تک کے لیے گمراہی سے بچانے کے لیے قلم دوات مانگا، اس لیے تاکہ میری امت ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے، فرقوں میں نہ بٹے، ایک دوسرے کی بیویاں بیوہ نہ کرے، ایک دوسرے کے بچے یتیم نہ کرے، خون ریزی نہ ہو، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو۔ یہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کا مقصد تھا کہ میری امت بھائی بھائی بن کے رہے، جو قرآن کریم کی اصل تعلیم ہے، جو پیغمبر اعظم کی تعلیمات ہیں کہ مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کے حقیقی روپ کے لیے، حقیقی منظر دکھانے کے لیے پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے قلم دوات مانگا کہ مجھے دو، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ کے دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی سے بچانے کے لیے پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے قلم دوات مانگا، اور بعد میں کیا ہوا میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ ساری کتابیں ہمارے عزت مآب برادران اہل سنت کی ہے کہ ان کے محدثین نے، ان کے اعلام نے، ان کے علماء نے، ان کے محققین نے اپنی کتابوں میں اس مسئلہ کرتاس کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے۔ حاضر خدمت ہے، یہ میرے سامنے کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، للامام احمد بن حنبل 164 میں پیدا ہوئے، 241 میں مرے۔ اس کی 11ویں جلد ہے، دارالحدیث قاہرہ سے چھپی ہے۔ اس کا جلد نمبر 11 ہے، اس کی حدیث نمبر 14661 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 526 ہے۔ اس میں حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا عند موتہ بصحیفۃ لیکتب فیہا کتابا لا یضلون بعدہ، قال فخالف علیہا عمر بن الخطاب حتی رفضہا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آخری ایام میں موت کے وقت قلم دوات مانگا۔ کیوں مانگا؟ لیکتب فیہا کتابا، تاکہ وہ تحریر فرمائیں، لکھیں۔ کیا چیز لکھیں؟ اس چیز کے لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ فرماتے لا یضلون بعدہ، تاکہ امت بعد میں گمراہ نہ ہو، فرقوں میں نہ بٹے، یعنی مقصد فرقوں میں نہ بٹے، نفرتیں نہ کرے، بھائی بھائی ہو کے رہے۔ آج جو یہ پوزیشن نظر آ رہی ہے مسلمانوں میں، مار دھاڑ، قتل غارت، جلاؤ گھیراؤ، نفرتیں، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک کے لیے اس سے بچانا چاہتے تھے اپنی امت کو۔ پیغمبر اعظم جس پہ قرآن اترا، جو صاحب شریعت ہے، جو سرتاج الانبیاء ہیں، وہ مانگ رہے ہیں آخری وقت میں کہ مجھے تحریر کا سامان دو، تاکہ میں ایسی چیز لکھ کے دوں کہ لا یضلون بعدہ، کبھی تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر کیا ہوا؟ قال فخالف علیہا عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے مخالفت کی۔ کیسی مخالفت کی؟ حتی رفضہا، حتیٰ کہ رسول اعظم نے یہ تحریر لکھنا چھوڑ دی۔
نہیں لکھا، تحریر کو لکھنا ہی پیغمبر اعظم نے چھوڑ دیا۔ کیا وجہ تھی؟ حضرت کی مخالفت۔ یہ ہے مسند احمد بن حنبل، یہ اس کی حدیث، یہ صفحہ میں نے تفصیل سے بتایا کہ بعد میں کیا ہوا۔ پیغمبر اعظم نے جو مانگا لکھنے کا سامان، ہدایت لکھنے کا، تو ہوا کیا، میں وہ بتا رہا ہوں۔ یہ اہل سنت کی معتبر ترین حدیث کی کتابیں ہیں۔ یہ کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد، تالیف الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الہیثمی المصری، 807 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ 8ویں جلد ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 436، حدیث کا نمبر 14256۔ وہی روایت کہ ان جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا عند موتہ، اپنے موت کے وقت مانگا کیا؟ بصحیفۃ، لکھنے کا سامان، صحیفہ۔ کیوں مانگا؟ لیکتب فیہا کتابا، تاکہ وہ اس میں تحریر لکھے، لا یضلون بعدہ، تاکہ اس کی امت نبی کے بعد گمراہ نہ ہو۔ پھر کیا لکھا ہے؟ فخالف علیہا عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے مخالفت کی۔ کتنی مخالفت کی؟ حد کیا تھی؟ حتی رفضہا، حتیٰ کہ پیغمبر اعظم نے لکھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ ہے دوسری کتاب آپ کے سامنے، آپ دیکھتے جائیں۔ یہ کتاب ہے آپ کے سامنے المسند الجامع، حققہ بشار آواد معروف، بڑے مشہور محقق ہیں۔ یہ ان کی تحقیق ہے، المجلد الرابع ہے، 4تھی جلد ہے، دارالجیل بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 331۔ اس میں حدیث کا نمبر ہے 2878۔ اس میں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا عند موتہ بصحیفۃ لیکتب فیہا کتابا، تحریر کا سامان مانگا تاکہ اس میں ایسی چیز لکھیں کہ اس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو، امت میں مار دھاڑ، فتنہ فساد، جلاؤ گھیراؤ، قتل و غارت، خون ریزی، فتنہ فساد نہ ہو۔ اس سے بچانے کے لیے پیغمبر اعظم نے تحریر کا سامان مانگا۔ پھر کیا ہوا؟ قال فخالف علیہا عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے مخالفت کی۔ پھر کیا ہوا نتیجہ مخالفت کا؟ کتنی مخالفت کی؟ حتی رفضہا، رسول اعظم نے لکھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ کتاب مسند الجامع، یہ آپ کے سامنے۔ یہ دوسری کتاب ہے فتح الربانی، لترتیب مسند احمد، الامام احمد بن حنبل الشیبانی، میں مختصر شرح بلوغ الامانی، لکھنے والے احمد عبد الرحمن البنا الشہیر بساعتی، دارالجیل سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 235 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا عند موتہ بصحیفۃ لیکتب فیہا کتابا لا یضلون بعدہ، تاکہ اس میں تحریر لکھیں جس کے بعد امت گمراہ نہ ہو۔ قال فخالف علیہا عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے مخالفت کی۔ کتنی مخالفت کی؟ حتی رفضہا، رسول اعظم نے لکھنا ہی چھوڑ دیا، نہ لکھ سکے۔ پیغمبر اعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام اس تحریر کو مخالفت کی وجہ سے پیغمبر اعظم علیہ السلام نہ لکھ سکے۔ یہ کتاب ہے غایت المقصد فی زوائد المسند، تالیف الامام الحافظ نور الدین
علی بن ابی بکر الحیثمی الشافعی 807 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اس کی جلد نمبر، اس کی تیسری جلد ہے، حدیث کا نمبر 3562۔ اس میں ہے حضرت جابر سے روایت کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا عند موتہ بصحیفۃ لیکتب فیہا کتابا لا یضلون بعدہ۔ پیغمبر اعظم نے تحریر کا سامان مانگا کہ میں جاتے جاتے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پہلے نبیوں کی امتوں میں غلطیاں، خامیاں ہوتی تھیں تو دوسرا آنے والا نبی سنبھال لیتا تھا، میں آخری نبی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کیا، وما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آخری نبی اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے، فتنے فساد سے بچانے کے لیے، یہ جو کچھ آپ کو آج نظر آ رہا ہے دنیا میں، دنیا اسلام میں مار دھاڑ، قتل، غارت، فتنے، فساد، نفرتیں، اس سے بچانے کے لیے پیغمبر اعظم نے آخری وقت میں قلم دوات مانگا کہ مجھے دو، میں ایسی چیز لکھ کے دوں کہ میرے بعد نفرتیں نہیں ہوں گی، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر کیا ہوا؟ لکھا کہ فخالف علیہا عمر بن الخطاب حتی رفضہا، حضرت عمر بن خطاب نے مخالفت کی حتیٰ کہ پیغمبر اعظم نے لکھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ ہے کتاب غایت المقصد، یہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا، اور یہ کتاب ہے مسند موضوعی، لکھنے والے صہیب عبد الجبار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 168۔ اس میں لکھا ہوا ہے ان جابر ابن عبداللہ، ان جابر کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا عند موتہ بصحیفۃ، پیغمبر اعظم نے صحیفہ منگوایا اپنے آخری ایام میں، بیماری کے دنوں میں تحریر کا سامان صحیفہ منگوایا کہ مجھے دو، کس چیز کے لیے؟ لیکتب علی فیہا، تاکہ میں لکھوں اس میں، لیکتب فیہا، کیا لکھوں؟ کتابا لا یضلون بعدہ، وہ لکھوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں، نفرتیں نہیں کرو گے۔ پھر کیا ہوا؟ قال فخالف علیہا عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے مخالفت کی۔ کتنی مخالفت کی؟ کیا نتیجہ نکلا مخالفت کا؟ حتی رفضہا، پیغمبر اعظم نے تحریر لکھنا چھوڑ دی۔ یہ 6 کتابیں آپ کے سامنے برادران اہل سنت کی حدیث کی کتابیں، جس کی سند حسن ہے، یہ موضوع اور ضعیف والی بات نہیں ہے، سند حسن لکھی ہے اس کی۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ پیغمبر اعظم علیہ افضل السلام کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی کہ بیماری کے ایام میں دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے تحریر کا سامان مانگا۔ لیکن ہے افسوس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روتے دنیا سے چلے گئے کہ یہ چیزیں پیغمبر کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئیں، رکاوٹ بن گئیں، پیغمبر اعظم نہیں لکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔